میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، تب میں نے خداوند سے دعا کی، ہائے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے سب بھائی بہنوں کا میں سواگت کرتا ہوں، آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ خدا کی اس محبت کے ساتھ جو بیان سے باہر ہے اور جس کی ضرورت مجھے اور آپ کو اور سب کو ہے، اس محبت سے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں سکھاتا رہے کہ ہمیں اس کے قریب کیسے آنا چاہیے، اس کی حضوری میں کیسے آنا چاہیے، کیسے اس کی عبادت کرنی چاہیے، آرادھنا کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام کر سکے جن کی ہم کو ضرورت ہے اور تمام دنیا کو ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا آج، اور وہ مجھ پر بھی رحم کرے گا۔ دوستو، خداوند کو پیار کرنے والوں، خداوند کے پیاروں، میں خداوند کے کلام میں سے ایک حصہ پڑھوں گا جس کا تعلق ہے عبادت سے۔ ہم جو اس کی اپاسنا کرتے ہیں، اس کے چرنوں میں بیٹھ کے اس کا دھیان کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑا پیارا سبق ہے یہاں کہ عبادت ہے کیا، وہ کیسی عبادت ہے جو اسے پسند آ جائے۔ کوئی کہہ رہا تھا جسے تو قبول کر لے، میں وہ دل کہاں سے لاؤں؟ ایسا دل جس میں تیرا پیار ہو، تیرے لیے پیاس ہو، تڑپ ہو، ایسا دل، کیونکہ دل کے لیے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ایماندار لوگ اس بات کو پہچانتے اور مانتے ہیں کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے، دغا باز ہے، اسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، اس میں دھوکہ ہے بھرا ہوا، دھوکہ دیتا ہے، میرا دل مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس دل میں جس سے تعلقات خدا کے ساتھ بھی اور انسان کے ساتھ بھی بگڑتے ہیں۔ وہ عبادت کون سی عبادت ہے جس میں اس کی قربت نصیب ہو؟ وہ اپاسنا جس میں ایسا لگے کہ وہ پاس آ گیا ہے، اور پھر جب وہ پاس آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے،
اور یہی نہیں کہ کوئی جذباتی طور پر کوئی ہمیں تجربہ ہوتا ہے، اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن تجربہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، زندگی بدلنے لگتی ہے۔ ہر عبادت میں ہم خدا کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں کہ آ، اور وہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو اپنے مندر میں سے نکال کے پھینکتا ہے۔ یہ دل اس کا مندر ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا گھر بن گیا ہے، مقدس ہے، مسیح کا روح اس میں بسا ہوا ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ اس گھر میں جب وہ آئے گا تو دیکھے گا کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اسے پسند نہیں آتی، پھر وہ ہمیں دکھا دیتا ہے، پھر ہماری طرف دیکھتا ہے، پھر ہم اس سے کہتے ہیں نکال کے پھینک دے پیارے خداوند اگر تجھے پسند نہیں۔ تو ہر عبادت میں کچھ ایسے کام خدا کی طرف سے ہو جاتے ہیں دل میں کہ جب ہم عبادت کے بعد ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، دوسروں سے ملتے جلتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں وہ پہچان سکتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے، اور کچھ تجربے ہوتے ہیں، ایک تبدیلی ہوتی ہے زندگی میں، اور کچھ تبدیلی کے بعد تجربے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے تجربے سے معلوم کرتے چلے جاتے ہیں، ان چیزوں کا ہم کو انوبھو ہوتا ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جہاں بھی آپ ہیں آپ انجیل حاصل کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، جس زبان کو بھی آپ بولتے ہیں اس میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں مجھے فون کر سکتے، مجھے فون کرنا، میں آپ کو بھیج دوں گا انجیل، اسی میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ رومیوں کا خط اس کا 12واں باب اور پہلی 2 آیتیں میں پڑھوں گا، اس کے بعد کچھ اور جگہوں سے بھی پڑھیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور پھر سمجھ میں آئے تو دل میں اتر آئے، اور پھر جب دل میں اتر آئے تو کاموں میں ظاہر ہو۔ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں، اس کی دیا جو تم پر ہوئی ہے، وہ مہربانی جس کا تم کو تجربہ ہو گیا ہے، اس کی یاد دلا کر تم سے بنتی کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن قربان کرو، خدا کو دو، کیا خدا میرے اس بدن کو تو استعمال کر۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے لیے ایک ایسا کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ میں خدا کی رحمتیں یاد دلاتا ہوں۔ وہ کون سی رحمت ہے؟ وہ خدا کی کون سی محبت ہے جو اس نے ظاہر کی ہے؟ آپ کو معلوم ہے پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ کو معلوم ہے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور اس نے اپنا پیار ظاہر کیا ہے۔ اس کی یادگار جب وہ یاد آئے تو پھر انسان کی روح اس کے پاس آتی ہے، اور وہ روح کے پاس آتا ہے اس یاد کی وجہ سے۔ جب اس کی یاد آتی اس بات کی، اس کام کی جو اس نے کیا ہے، تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہر دیوار جیسے ڈھا دی جاتی ہے، اور اسے پورا اختیار ہوتا بادشاہ کی طرح دل میں آئے، اور پھر اس کی عبادت ہوتی ہے، پھر اس کی آرادھنا ہوتی ہے، پھر انسان جھکتا اس کے سامنے۔ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو، ارپن کر دو اس کے آگے اپنے آپ کو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ارپن کیا ہے۔ اس محبت کی یاد دلاتا ہوں جو خدا نے مسیح میں ظاہر کی ہے۔ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ جس کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا یہ پیار آ گیا ہے، اس نے پہچان لیا ہے، اور اس نے اس کی زندگی میں سے اس کے گناہوں کو لے لیا ہے، بوجھ لے لیا ہے، ایک نئی زندگی دے دی ہے، تو اس نئی زندگی کو اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تب اس پیار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ رحم کرے گا،
اگر ہم اس کے لیے دان دیں گے تو وہ کچھ دے گا، اگر ہم سیوا کریں گے تو پھر شاید وہ ہماری طرف دیکھ کے ہمارا سواگت کرے گا آسمان پر۔ ایسا نہیں ہے، یہ بتایا گیا اس عبادت میں، یہ اور عبادت ہے، یہ اور قسم کی آرادھنا اور اپاسنا ہے، یہ اس کے پیار کا جواب ہے کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور دیکھو میرے لیے کیا 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 ہے، اس نے کہاں سے اٹھایا ہے، کہاں سے کھینچا ہے، کیا بری دشا تھی میری، اور دیکھو کیا اس نے مجھے بنا دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی شکر گزاری میں کہتا اپنے بدن نظر کر دو اس کے، کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی تبدیل ہونی لگے گی۔ ہر عبادت کے بعد تم دیکھ سکو گے کہ کچھ پہلے تھیں چیزیں جو ٹھیک نہیں تھی، اب خدا نے ان کو نکال دیا، کچھ اور رکھ دیا۔ جہاں بھی آپ عبادت کرنے جاتے ہو، جب لوٹ کے آتے ہو تو دیکھا کرو کوئی تبدیلی ہوئی، کچھ فرق ہوا، کہ وہی باتیں جو سوچتے ہوئے گئے تھے کچھ دیر کے لیے آپ نے ان کو روک دیا، سوچنا بند کر دیا، پھر باہر آئے تو پھر وہی باتیں سوچنی شروع کر دی۔ جب گئے تھے تو بھول گئے کہ کس سے دشمنی ہے، پھر جب باہر آئے تو پھر انتظار میں ہو کہ اب موقع کب ملے گا بدلہ لینے کا۔ یہ جو زندگیوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے اور یہ جو آگ بھڑک اٹھی ہے، اس کا علاج عبادت ہے۔ یہ لکھا اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ کیا مطلب ہے صورت سے؟ اپنی سوچ وچار، اپنے خیالات، اپنے کام بدلتے جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، بدل آئے گا، اتنا ہی زیادہ ہمارے دل میں خدا کے لیے محبت اور شکر گزاری بڑھے گی۔ ہم کہہ سکیں گے یہ وہ کام ہے جو میں کبھی نہیں کر سکتی تھی، میں کبھی کسی کو چھما کر نہیں سکتا تھا، یہ کیا کر دیا تو نے؟ میں تیرے چرنوں میں بیٹھا، چین بھی آیا، چین بھی آیا۔ چین اس طرح آیا کہ جس چیز نے بے چین کر رکھا تھا وہ نکال کے تو نے پھینک دی، ایسے چین آتا۔ تو وہ کہہ رہا کہ اس خدا کی مہربانی کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو۔ یہ وہ بات ہے جو خدا کو پسند آتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق زندگی سے ہے، یہ زندہ قربانی ہے، اس میں خدا کی پاکیزگی ہے، کیونکہ وہ پوتر کرتا رہتا، دھوتا رہتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں جو خدا کو پسند آتی ہیں۔ تو یہ ہے عبادت جس میں ہم اپنے آپ کو اس کی نظر کر دیں، اس کی نظر ہم پر ہو، تو ہمیں نظر آ جائے جو کچھ ہماری زندگی میں ایسی باتیں جو اسے پسند نہیں، جس کی وجہ سے میں دکھ پا رہا ہوں، میری وجہ سے دوسرے دکھ پا رہے ہیں، وہ سب نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ وہ ہمیں بچانے کے لیے تیار ہے، ہاتھ بڑھا رکھا اس نے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں خوشی دوں گا، میں اپنا اطمینان دوں گا جو دنیا نہیں دے سکتی۔ یہ کہا خدا یسوع مسیح نے۔ عبادت میں خدا منتظر ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پہچان لے میرا پیار جو میں نے اس پر ظاہر کیا ہے۔ بہت لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سنا نہیں کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنی محبت کو ظاہر کیا گناہگار کے لیے۔ کچھ ایسے بھائی بہن بھی ہیں جو اس خدا کی محبت کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ خدا کسی نہ کسی دن ایسا رحم کرے گا، آپ اس بات کو پہچان سکو گے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو جاننے سے باہر ہے، لیکن ہماری جان کو اس کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں سے اس حصے پر ذرا سا دھیان کریں گے۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے کے وسیلے سے، وہ عقل، وہ سمجھ جس کی وجہ سے خدا کی محبت کی پہچان ہو سکتی ہے۔ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، جس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور پھر لکھا خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ ہر عبادت ایک موقع ہے تجربہ کرنے کا، جس میں ہمیں تجربہ ہوتا ہے خدا کی مرضی کا۔
اس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کلوسیوں کے خط میں پڑھتا ہوں یہ حوالہ، اس میں لکھا خدا کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ۔ خدا کی مرضی کا علم، خدا کا علم اور ہے، خدا کی مرضی کا علم اور ہے۔ خدا کا علم تو شیطان کو بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا ہے، لیکن پھر بھی وہ شیطان ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ تابعدار نہیں ہوتا خدا کا۔ عالم ہم سے زیادہ ہے، وہ شیطان ابلیس ہم سے زیادہ عالم ہے، لیکن اس کا علم اور ہے اور عمل اور ہے۔ اس علم سے اس کے عمل پر کوئی فرق نہیں آتا۔ یہاں ایک اور بات بتائی گئی ہے، میں پڑھ رہا ہوں کلوسیوں کے خط میں سے، اس کا پہلا باب اور 9ویں آیت سے۔ خدا کا بندہ پولس ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو خدا کی محبت پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ ایک جگہ کلوسو نام کی ہے، وہاں رہتے ہیں۔ ان کو لکھا کلوسیوں کے نام، جو لوگ کلوسیوں میں رہتے ہیں ان کے نام یہ خط بھیجا گیا ہے، اور لکھا اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے کہ تم کو خدا کی محبت پر اعتبار آ گیا ہے، تم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے، رکتے نہیں، کہ تم کمال روحانی حکمت، ایک دنیاوی حکمت ہے، ایک روحانی حکمت ہے، کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ۔ مرضی کے علم سے معمور، بھرپور۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ کیا ہے خدا کی مرضی میرے بارے میں؟ میری زندگی سے خدا کیا چاہتا ہے؟ اس بات کے گیان سے تم جگمگا اٹھو، تمہارے اندر نور پھیل جائے۔ اندھیرا ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں خدا کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہے گا، کیا ہوگا اس دن، یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ پوچھتے میری زندگی سے تو کیا چاہتا ہے۔ اندھیرا ہے اندر ایک، ہمیں معلوم نہیں اس کی مرضی، ٹٹولتے ہیں ہم اور پھر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، جگمگا اٹھو، کیونکہ جب تمہیں اس کی مرضی کا تجربہ ہوگا تو دیکھو تمہاری زندگی میں ایک فرق آئے گا۔ جس دن سے یہ سنا ہے یہ دعا کرتے ہیں، کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خدا ان کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے۔ چال چلن جب تم زندگی اس کے سپرد کرو گے تو یہ معقول عبادت ہے، یہ عبادت ہے جو اسے پسند آئے گی، اور جب تمہاری عبادت اسے پسند آئے گی تو تمہاری زندگی کی ہر عادت اسے پسند آئے گی، ہر بات پسند آئے گی، اس کو ہر طرح سے پسند آئے، تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ یہ حصہ پڑھنے کے لائق ہے کہ تم اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہی بات ہے جو یہاں اس حصے میں کہی گئی ہے، تاکہ تم تجربے سے معلوم کر سکو، تمہیں اس بات کا تجربہ انوبھو ہو۔ یہی نہیں، ایک تو ہوتا علم، خدا کی مرضی کا علم، کتاب پڑھنے سے پتہ لگ جائے گا، ایک دوسرے سے بات کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ خدا ایسا چاہتا ہے، خدا کی یہ مرضی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ لوگ جانتے سب کچھ ہیں، ارے جو ظلم کر رہے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ظالم نہیں، خدا رحیم ہے، دیالو ہے؟ ان کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم تو ہے۔ جو لالچ کر کے ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ سب کچھ یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے؟ یہ بڑا بھاری علم ہے، ان کو معلوم ہے، سب گیان جانتے ہیں، ہر ایک کو اس بات کا گیان ہے کہ میں نے یہاں ہی رہنا۔ پھر سب کچھ کیوں بٹور رہے ہو؟ کیوں کسی کو لوٹ رہے ہو؟ کیوں دھوکہ دے کے بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر علم تو ہے، گیان تو ہے، پہچان نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم عبادت کرو گے، خداوند یسوع کا یہ کہنا ہے کہ جب تم عبادت کرو گے، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں، میں تمہارے اندر ایک روشنی پیدا کر دوں گا جس کی وجہ سے تم یہ پہچان لو گے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا کی کیا مرضی ہے۔ مشکل کی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی جاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اسے قبول کرنے میں دکھ ہوتا ہے۔
اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہمیں وہ برکت دینا چاہتا ہے، واہ واہ، آمین آمین آمین۔ لیکن اگر یہ پتہ لگے کہ خدا ہماری زندگی کو دکھوں میں سے گزارے گا کیونکہ اس کے کچھ نتیجے ہوں گے، اگر معلوم ہو جائے تب پھر بہت مشکل ہوتا۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے میں ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں ایک ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو عبادت کا نتیجہ ہے، اور خدا چاہتا کہ ہم سب کی زندگی میں یہ بات ہو۔ رومیوں کا خط اس کا 5واں باب، خدا کا بندہ کہتا ہے یہی نہیں کہ ہم خدا کی مہربانیوں کی شکر گزاری کریں، بلکہ لکھا صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، خدا پر فخر کریں۔ کس بات پر فخر کریں؟ یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی، پکا پن، انسان پکا ہو جاتا ہے۔ جیسے کچی اینٹ ہو، اس کا مکان بنا دو، گر جائے گا بارش میں، لیکن اسے آگ میں سے گزارا جاتا ہے۔ جب وہ آگ میں سے گزرتی ہے اور لال نکلتی ہے پھر اس کے مکان ہوتے ہیں، اس پر بارش کا اثر نہیں پڑتا، پختگی ہوتی ہے، اس میں پکی ہوتی ہے وہ۔ تو کہتا ہے کہ ہم تو فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے اچھی ہے، ہمیں پتہ لگ گیا، تجربے سے ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، یہ وہ امید نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح پر ہم نے امید رکھی تھی تو پھر شرمندہ ہوں گے، نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں لکھا روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جب لوگ مصیبت میں سے نکلتے ہیں تو عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی مرضی کی مخالفت کرنی شروع کر دیتے ہیں، جو کچھ خدا نے منع کیا کرنے کو وہ کرنا شروع کریں گے، بجائے اس کے کہ اس وقت اور زیادہ خدا کے قریب آئیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہتا روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، وہ روح جس کے وسیلے سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ان مشکل حالات میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ہمارے دل کا دروازہ اور چوڑا کرتا ہے، اور خدا کی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں اونڈیلی جاتی ہے، اور زیادہ ہم قریب آتے ہیں، اور زیادہ اس کے پیار کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی مرضی کا تجربہ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہمیں دکھوں میں سے گزار رہا ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے ایک جگہ سے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، زبور کی کتاب۔ خدا کا بندہ داؤد بادشاہ تھا، بہت دکھوں میں سے گزرا ہے، وہ اس بات کا ذکر کرتا زبور 119 میں۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو یہ لکھ لو، اس پہ نشان لگا لو، زبور 119، اور اس کی آیت میں پڑھتا ہوں 67 آیت 60 اور 7۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، اب تیرے کلام کو مانتا ہوں، پہلے صرف جانتا ہی تھا تیرے کلام کو، لیکن اب مجھے تیری مرضی کا تجربہ ہوا مصیبتوں میں، مصیبت کی حالت میں تو نے اپنا پیار میرے اندر انڈیل دیا، اب تیرے کلام کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ پھر 71ویں آیت میں کہتا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں، اچھا ہوا، اب کہہ رہا تیری مرضی اچھی ہے، تو نے مجھے مصیبتوں میں سے گزارا، مجھے پتہ لگا کہ تو میرے ساتھ ہے، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اور دیکھو ایک معجزہ، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تھوڑے سے پیسے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، چھوٹی سی رشوت لے کے، وہ پیسہ جسے کھا کے ہم نے مرنا ہے، اس رشوت کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم نے حساب دینا ہے، کہتا ہے ایسا رحم مجھ پر ہوا ہے، سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے تیرا حکم۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ ہے عبادت، جس میں ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اے خداوند تیری مرضی سچ مچ میرے لیے بہترین ہے، اور ہم وہ دعا کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی ہے، میری مرضی نہیں، آئے باپ میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔
بھائیوں بہنوں، خدا کے کلام کے مطابق یہ لکھا ہے، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں خدا کی پاک مرضی کا تجربہ ہو، اور پھر تجربے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کی مرضی ہمارے لیے اچھی ہے، چاہے وہ ہمیں دکھ میں سے گزارے، کیونکہ اس کی مرضی پوری کرنے والے کو دکھ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو ہم اپنی مرضی پوری کرتے ہیں تاکہ دکھ سے بچ جائیں، لیکن دکھ میں اور پھنس جاتے ہیں۔ مگر مبارک ہے وہ جنہیں یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ جو اس کی مرضی کے مطابق دکھ بھی اٹھاتے ہیں، ان دکھوں کا فائدہ بہت ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں پطرس کے خط میں سے پڑھ رہا ہوں، کہ جو اس کی مرضی کے مطابق دکھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے کیا لکھا ہے۔ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، یہ اچھا ہے، خدا کو اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ خدا کچھ کر رہا ہے اس کے وسیلے سے۔ موم بتی جلائی جاتی تاکہ اندھیرا دور ہو جائے، اینٹ کو پکایا جاتا آگ میں سے تاکہ مضبوط ہو جائے۔ یہ پسند ہے خدا کو، کیونکہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادام آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ بدی پر غالب آنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ برے کے ساتھ برا کیا جائے۔ عبادت کرنے والوں کو خدا یہ توفیق اور طاقت دے دیتا ہے کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے سے بدی کو برباد کر سکتے ہیں۔ نیکی کے ذریعے سے کتنا ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کی آرادھنا کرنا سیکھیں، عبادت کرنا سیکھیں۔ مصیبتیں تو آتی ہیں خدا کے بندوں پر، لیکن یہ لکھا ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ہمارا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ خداوند آپ کو وہ خوشی بخشے جو اس کی مرضی پر چلنے والوں کا حصہ ہے، اور خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔